دہشت گردی کے خلاف بیانیہ میں کمی کیا ہے؟ مشال کا قتل عدلیہ، فوج، پولیس اور سیاسی جماعتوں سمیت پورے معاشرے کا امتحان ہے۔ قاتل جو مبینہ طور پر طلبہ ہی ہے اور یقیناً کسی کے چشم و چراغ بھی ہیں کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ہجوم کا کسی کو کسی بھی ایشو پر مل کر قتل کرنا عمومی طور پر ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتا ہے، اور ایسا اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں سزائے موت کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ ایسے مقدمات میں اول تو بہت کم ہوتا ہے کہ کسی ایک کو سزا ہو، تاہم اگر ہو بھی جائے تو کسی ایک کو سال، کسی کو 2 سال اور کسی کو عمر قید ہوتی ہے، جبکہ ہجوم میں پتھر مارنے والے اور گولی چلانے والے ایک ہی جیسے مجرم ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ ایک جیسے مجرم ہوتے ہیں بلکہ ہجوم کو اکسا کر اکٹھا کرنے والے بھی اتنے ہی قاتل ہوتے ہیں جتنا کہ وہ شخص جس کے وار سے مقتول کے بدن نے اپنی آخری سانس چھوڑی۔ بلا شبہ یہ وہ مقدمہ ہے جسے کم از کم رد الفساد کے آغاز کے بعد ملٹری کورٹس میں ہی جانا چاہیے کہ یہ کھلی دہشت گردی تھی اور اس میں ملوث کرداروں کی سخت سے سخت سزا میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کیس میں جتنی تاخیر ہوگی ملزمان و مجرمان کے بچنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اور ان کی حمایت بھی اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ خیر، یہ تو تھی مجرمان کی سزا کی بات، لیکن اگر واقعہ میں ملوث تمام مجرمان کو پھانسی دی جائے تو کیا یہ سب کچھ رک جائے گا؟ یقیناً سب لوگوں کی سزا سے کچھ خوف تو دوسری طرف بھی پیدا ہوگا، خاص طور پر وہ لوگ جو ایسے واقعات میں محض ہجوم کا حصہ بنتے ہیں، وہ کم ہو جائیں گے، مگر دوسری طرف جن لوگوں کو سزا دی جائے گی ان کے عزیز و اقارب میں اس کا رد عمل بھی ضرور پیدا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایسے واقعات پر قتل کے نئے طریقے کھوجے جانے لگیں گے۔ چنانچہ سزا سے زیادہ آپ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں خوف تو پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر نہ انتہا پسندی میں کچھ فرق پڑے گا اور نہ سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ سوچ کیسے بدل سکتی ہے، کون بدل سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے ذرا یہ پیراگراف پڑھ لیں۔ میں یہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کل آپ نے پڑھ رکھا ہے، بہرحال میں تاکہ یہ تسلسل آپ فالو کر سکیں کالم کا۔ انتہا پسندی اور ملا گردی کے خلاف سیاسی جماعتوں کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ ہجوم نے لڑکا مار دیا، ہماری لبرل سیکولر قیادتیں کیا کر رہی ہیں؟ عوامی نیشنل پارٹی سی پیک اور فاٹا کے ایشو پر پارلیمنٹ کے سامنے بھوک ہڑتال کرنے جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے گیس بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ کیا ان میں سے کسی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ میں اتنی ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ اس لاقانونیت پر پورے ہجوم کی پھانسی کا مطالبہ لے کر ان جنونیوں اور انتہا پسند مذہبی جماعتوں کے خلاف سڑکوں پر نکلیں؟ کون سی قیادت ہے جو کسی لبرل سیکولر نوجوان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے؟ سلمان تاثیر کے قتل پر ہم پیپلز پارٹی کا رد عمل اور عمل دیکھ چکے ہیں۔ انتہا پسندی کیسے اور کیوں کر ختم ہو؟ جب 8-10% سے بھی کم سیٹیں لینے والی مذہبی جماعتیں 90% عوام کو مذہب کے نام پر یرغمال بنائے ہوئے ہوں اور اکثریت کی سیاسی قیادتیں خاموش ہوں، بغیر کسی مقبول لیڈرشپ کے ساتھ کے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے عصیب سے کیسے لڑ جا سکتا ہے؟ اور عام لوگ بھی کچھ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اب منافقت کی انتہا ہو چکی۔ یعنی اگر آپ نے انتہا پسندوں کو کھل کھیلنے کا موقع اور درندگی کا کھلا لائسنس دیے رکھنا ہے اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے کہنے پر یقین کر کے لوگوں کو قتل کرنا ہے، ان کے ہاتھوں مذہب کے نام پر ایکسپلائٹ ہونا ہے، تو پھر ووٹ بھی انہی دینی جماعتوں کو دیا کریں۔ منافقت کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب کہنے لکھنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ ہم آج ہر طرح کی جرات مندانہ مقبول قیادت سے محروم ہیں۔ ملک میں موجود کوئی ایک سیاسی قیادت بھی ایسی نہیں جو ایسے کسی حساس ایشو پر معتدل عوام کے ساتھ کھڑے ہونے اور انہیں لیڈ کرنے کی ہمت کرے۔ سب کو مذہبی ووٹ کی ضرورت ہے، اس کے باوجود کہ مذہبی جماعتیں سیاسی محاذ پر ہمیشہ شکست کھاتی رہیں اور عوام کی اکثریت ہمیشہ انہیں مسترد کرتی رہی۔ کسی میں یہ ہمت نہیں کہ دو انتہاؤں کے بیچ میں کھڑی معتدل مسلم اکثریت کو اپنی قیادت دے کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے۔
ہم نے دیکھا کہ ممتاز قادری کی سزا پر بہت بڑا رد عمل سامنے آیا، جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت بھی کی، مگر اس سے بھی کہیں بڑی اکثریت صرف میاں صاحبان کی مقبول قیادت کے فیصلے، عمران خان، پیپلز پارٹی، ANP اور متحدہ سمیت دوسری مقبول قیادتوں کی کہ اس کی سزا کے حق میں یا پھر خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے اس سزا کو درست ماننے پر مائل نظر آئی۔ ملائیت کا شور اکثریت کے بیانیے میں گم ہو گیا۔ جنہیں ہم لبرل کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان کا ہمارے معاشرے میں وجود کسی بھی کم سے کم ترین اقلیت سے بھی کہیں کم ہے، بلکہ اگر یوں کہیے کہ نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر ماروی سرمد، ہود بھائی یا جبران ناصر جیسی کوئی 1-1.5 درجن آوازوں کی حمایت میں 2-2.5 درجن سے اوپر لوگ سڑک پر نہیں نکلتے۔ سو دہشت گردی کے خلاف بیانیہ میں کمی کیا ہے؟ یقیناً ایک جرأت مندانہ مقبول قیادت کی کمی ہے۔ لوگ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے تنگ ہیں، مگر اس سے لڑنے کے لیے انہیں ایک ایسی مقبول قیادت کی ضرورت ہے جو بزدل نہ ہو، جو ملا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر تم نے کسی مسئلے پر انتہا پسندی کو آواز دے کر لوگوں کو پیچھے لگانے کی کوشش کی تو ہم تم سے 10 گنا تعداد میں لوگ تمہارے سامنے کھڑے کریں گے۔ ملک میں آج جو 400 انتہا پسندی اور دہشت گردی کی آگ بھڑک رہی ہے، یہ سب انہی مقبول سیاسی قیادتوں کی بزدلی کا نتیجہ ہے۔ اور جتنی آگ بھڑک رہی ہے، اتنی شدت پسندی کی آگ شاید 47 کے بٹوارے کے وقت بھی نہیں لگی ہوگی۔ سو اگر کوئی یہ کہے کہ اس ٹکراؤ سے حالات مزید بگڑیں گے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ حالات جس نہج تک پہنچ چکے ہیں، اس پر اب وہی فاٹا کے ملکوں کی مثال باقی رہ جاتی ہے کہ جہاں وہ صدیوں تک سرداری کے مزے لوٹتے رہے، وہاں طالبان کے آنے کے بعد اب ان میں سے بیشتر کا داخلہ بھی مشکل ہو چکا تھا۔ سو اگر سیاسی قیادتیں اس آسیب کے سامنے کھڑی ہو کر جنگ کی قیادت نہیں کریں گی تو یہ خود بھی ہاتھ ملتے رہ جائیں گی، اور بہت سی معتدل اکثریت بھی بے یار و مددگار ہونے کی وجہ سے مذہبی اور شدت پسند جماعتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائے گی۔